کرنے چلا ہوں، شاید آپ کے دماغ میں آئے نہ آئے۔ انہوں نے 3 دن میں بیوی کو طلاق دے دیا، نکاح کیا اور صرف 3 دن میں طلاق دے دیا۔ صحیح صاحب، صرف 3 دن میں طلاق دیا۔ اگر اتنی بات کہہ کے بات ختم کر دوں تو سال بھر آپ سوچو گے کہ اب کیا ہوا، طلاق کیوں دیا؟ 3 دن میں طلاق اس لیے دیا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا معمول تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پر 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، اور 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد پھر بستر پر تشریف لے جاتے تھے۔ گھر والوں نے شادی کرا دی، اوش کے تھے اور مولا علی کی اولاد میں سے تھے، سادات میں سے یہ علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب شادی ہو گئی تو اب شادی ہونے کی وجہ سے ان کو 3000 مرتبہ درود پڑھنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ ہم اور آپ آسانی والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم والا درود 20 منٹ اگر 3000 بھی مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا ہو گیا؟ 60 منٹ، 1 گھنٹے میں 3000 ہو گیا۔ لیکن وہاں تو درود جو پڑھے جاتے تھے ایسے درود نہیں پڑھے جاتے تھے، درود گھر میں بیٹھ کر ہوتا تھا، خانقاہ میں بیٹھ کر ہوتا تھا، اور صاحب درود کا تصور ہوتا تھا۔ وہ حضور شیخ المشائخ سرکار اشرفی میاں نے فرمایا نا، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں۔ سنی جب سر جھکا کے بیٹھتا ہے تو یوں نہیں بیٹھتا، بلکہ عشاق کی عادت ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ شان ہوتی ہے۔ اب حضور سرکار اشرفی میاں بابا قطب کے غلاموں میں ہے، تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو اس آقا کی شان کیا ہوگی؟ صابر پاک بابا قطب کے غلاموں میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3000 مرتبہ درود کا معمول تھا، اور درود شریف پڑھتے تھے، اور اس میں رات کا اکثر حصہ گزر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس 3 دن شادی کو ہوئے اور تینوں دن آپ 3000 مرتبہ درود نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ بیوی کا کوئی تقاضا تھا، اس تقاضے کے مطابق آپ وظیفہ زوجیت ادا کرنے لگے۔ دیکھو بات میں عشق کی کر رہا ہوں، اگر عقل کی بات کرتا تو میں ابھی آپ کے سامنے اسی اسٹیج پر میں نے بہت ساری باتیں کبھی کہی تھی، لیکن آج عشق کے پہرائے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ کہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، لیکن بابا قطب نے جب 3000 مرتبہ درود نہ پڑھا، 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اور 3 راتیں مسلسل گزر گئی، تو آپ کا ایک مرید تھا جس کا نام رئیس تھا، رئیس چشتی نام کا جو آپ کا مرید تھا، اس کے خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ ذرا اب دل کے کانوں سے سننا، اس لیے کہ بات ان آقاؤں کی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کا مرید ہے رئیس چشتی، اس کے خواب میں آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ رئیس اب قطب الدین بختیار کاکی کو میرا سلام کہہ دے، اور سلام کہنے کے بعد کہنا کیا بات ہے قطب الدین، 3 دن سے تحفہ جو تم روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھیجتے تھے وہ تحفہ تم بھیج نہیں رہے ہو، وہ تحفہ بھیجتے کیوں نہیں ہو؟ بس اتنا کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اب تحفہ کیا جاتا ہے، تحفہ کیسے جاتا ہے، تحفہ کیوں جاتا ہے، یہ خواب میں آنے والا جانے اور بھیجنے والا جانے۔ غور فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3 دن تک کے بختیار کاکی نے درود نہیں پڑھا، 3000 مرتبہ، تو حضور خواب میں آ کے جناب رئیس چشتی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تحفہ نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ حضور کو کسی کے تحفے درود کی ضرورت نہیں ہے، ان کا رب ان پر درود بھیج رہا ہے، فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود بھیجتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو فرمائیں، الحمدللہ مالیگاؤں کے سنیوں نے بلکہ پوری دنیا کے سنیوں نے کروڑوں مرتبہ حضور پر اس مرتبہ میلاد میں درود بھیجا اور بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ ہم کثرت کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، آپ کسی رات پڑھتے ہو، دوسری رات چھوٹ جاتا ہے، تو کبھی آپ کے لیے بھی کوئی خواب آتا ہے؟ نہیں آتا آپ کے لیے، پڑھتا پڑھ، نہیں پڑھتا نہیں پڑھ، وہ بے نیاز رسول ہے۔ ارے خدا جس پر درود بھیجے اسے پھر کس کے درود کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا
رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ پھر تم کو کیا کرنا ہے اے ایمان والو، تم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ لیکن بات اتنی ہے، قطب صاحب کے مرید کے خواب میں حضور تشریف لائے، ان دنوں حضور کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حضور کو قبر میں جائے ہوئے 5 صدیاں بیت چکی ہے، اور حضور رئیس کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دینا وہ تحفہ نہیں بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد جناب رئیس چشتی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور سرکار خواب میں آئے تھے اور آپ کو سلام کہا اور فرمایا قطب الدین کو کیا ہو گیا، 3 دن سے اس نے تحفہ نہیں بھیجا جس وقت وہ سونے سے پہلے بھیجتا تھا۔ اب یہ تو صرف قطب صاحب کو پتا ہے اور حضور کو پتا ہے۔ قربان جائیں، محفل درود سے صرف کام نہیں چلتے، چشتیت کے لیبل سے کام نہیں چلتا جب تک ایسا چشتی نہ بنو جیسا قطب الدین بختیار کاکی چشتی تھا، کیونکہ اللہ اکبر تحفے مردوں کو نہیں بھیجے جاتے، تحفے تو زندوں کو بھیجے جاتے ہیں، اور تحفہ رک جائے تو مردہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، مردہ کوئی جو ہے وہ باتیں نہیں کرتا بلکہ باتیں تو زندہ کیا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، جسے غیب کی خبر نہ ہو اسے کیا پتا کوئی درود بھیج رہا ہے کہ گستاخی کر رہا ہے، پتا چلا کہ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا درود بھیجنے والوں کے تحفے کو بھی قبول کرتے ہیں اور توہین کرنے والوں کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ قیامت میں اللہ نے فیصلے تو ان کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیے خدا نے پوری کائنات کا علم ان کو عطا کر دیا۔ ارے کائنات تو بہت چھوٹی چیز ہے، حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کا علم مصطفیٰ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مالک و مختار آقا، جشن عید میلاد النبی، عرس حضور سلطان الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفے کے حق کو خدا ہے اور وصول کرنے کی طاقت نہ دے تو پھر تحفہ رکھا کیوں تھا؟ گستاخی سے منع کرے اور اس سے غافل رکھے تو پھر گستاخوں پہ کفر کا فتویٰ قرآن نے خود لگایا کرتا۔ اس لیے محبوب اپنی کرسی پر کل تجھے بٹھائیں گے اور جو تیری میلاد منائیں گے، جو تجھ پر درود پڑھیں گے، جو تیری عظمت کے ڈنکے بجائیں گے، کل انعام اسی کو تیرے ہاتھوں بھی دیں گے، اور جن لوگوں نے تیری بے ادبیاں کی ہوں گی پھر ان لوگوں کو سزا بھی تیرے ہاتھوں دیں گے، اس لیے کہ تجھے بتائیں گے، تجھے اختیار دیں گے کہ بتا ان کے لیے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اس دن رحمت للعالمین کہیں گے مولا تو نے اپنے مشرکین کو جو جتنے لوگوں نے تیرے ساتھ شرک کیا، جب تو نے ان پر جنت کو حرام کیا ہے تو یہ تو شرک سے بدتر جرم ہے، بے شک یہ تو شرک سے بدتر جرم ہے جسے نبی کی بے ادبی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ منافقین جو زبان پہ کلمہ پڑے، دل میں نبی کے لیے بغض اور عداوت رکھے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ مشرکین کا بھی طبقہ کچھ اوپر ہوگا، اس سے نیچا طبقہ منافقین کا ہوگا، اس لیے کہ مشرکین نے کھلے لفظوں میں کہا اللہ کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے زبان سے کہا اور دل میں قرآن لانے والے مصطفیٰ سے عداوت کی، تو اولیاء اللہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آتے ہیں اور دل کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں، دل کو سجانے اور سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا تحفہ نہیں بھیجتا، آنکھ میں آنسو آ گئے، سچ فرمایا اللہ کے رسول نے، اور وہ تو سچ کہتے ہی ہیں، صادق و مصدوق پیغمبر نے سچ فرمایا، میں 3 دن سے تحفہ نہ بھیج سکا۔ فرمایا جو بیوی رسول کی محبت میں آڑ ہو جائے، جو بیوی آقا کی محبت میں آڑے آ جائے، اس کی میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بابا قطب نے 3 دن کی دلہن کو طلاق دے دیا۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔